السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں، اور ہم آپ کو آج جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے اطاعت رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ بہت جگہ جو ہیں اس طرح کی اس مضمون کی آیتیں آئی ہیں، جیسے ایک جگہ ہے کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ اور اسی طرح کی بہت ساری آیتیں جو ہیں آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی۔ تو اس میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اس اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی بھی مشروط کر دی گئی ہے۔ یعنی ہم اگر رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہماری زندگیوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جب اللہ کے حضور جائیں تو اس حال میں جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور پھر وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہم کو بھی راضی کر دے گا، یعنی اپنے انعامات سے نوازے گا۔ تو اطاعت جب کی جاتی ہے کسی کی تو اطاعت کے ساتھ محبت بھی آتی ہے، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر اطاعت جو ہے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے بیٹے، اس کے باپ اور سارے انسانوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کا یہ مقام ہے یا نہیں ہے، یا اعلیٰ درجے کا ہے یا نیچے کے درجے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں سب سے اونچا درجہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کا بنائے اللہ کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینے میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سارے انسانوں سے بڑھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی جان سے بڑھ کر؟ تو ایک لحظے کے لیے انہوں نے توقف کیا، یعنی رکے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی ہاں، اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مقام حب پر فائز ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کا یہ عمل کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے فوراً کہہ دیا ہو، کیونکہ اتنے سچے لوگ ہوتے تھے کہ جیسی محبت کرتے تھے ویسی انہوں نے بتا دی، اور پھر جب اپنے دل کا جائزہ لیا کہ کیا ان کے دل میں محبت اپنی جان سے بڑھ کر ہے رسول کی، تو پھر ان کے دل نے جواب دیا کہ بے شک، تو انہوں نے پھر فوراً اس کا اقرار کیا اور نبی کو بتایا۔ تو ہم بھی جو ہیں وہ اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہا کریں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع، یہ اپنے دو جو ہے نا ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ سنی ہوں گی
کہ کہیں اطاعت کرنے کو کہا گیا، کہیں اتباع کرنے کو، کیا تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، رسول کی اطاعت جو ہے وہ یقیناً محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، محبت کے ساتھ آتی ہے، ہاں؟ اور محبت تو دونوں کے لیے لازمی ہے، اطاعت کے لیے بھی اور اتباع کے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں اطاعت کسی حکم کی جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے یا کسی چیز کو مستحب قرار دیا ہے، تو اس کو جب ہم مانیں گے تو اس کو ہم کہیں گے اطاعت۔ لیکن جب ہم جو ہیں اتباع کریں گے تو اتباع کیا ہے؟ نقش قدم پر چلنا ہے نا۔ اور اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے پیروی۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں نبی کے پیر پڑے ہیں ان کے پاؤں پر، ان کے نقش قدم پر پاؤں رکھ کے چلنا، یعنی بالکل ان کی طرح ہونا، کوشش کرنا بالکل ان کی طرح ہونے کی۔ اور دیکھیں اتباع جو ہے وہ کسی حکم کا نہیں کیا جاتا، انسان اپنی محبت میں خود کرتا ہے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی دور دراز سے تشریف لائے تھے ایک مقام سے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ملاقات کی، انہوں نے دین اسلام سیکھا، اور اس کے بعد جب اپنے ملک واپس چلے گئے، اپنے مقام پہ واپس چلے گئے، تو کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو اسی حال میں دیکھا تھا اور میں جو ہوں اسی کی پیروی کرتا رہوں گا۔ اسی طرح ہم کرتے ہیں محبت میں، ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، ہم وہ لباس پہنتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، ہم وہ حلیہ بناتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہوتا تھا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اتباع۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جس چیز کا تمہیں رسول حکم دے وہ بجا لاؤ، اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تقوی اختیار نہ کیا، یعنی یہ اس کے میں میننگ نہیں ہے، مگر دراصل اس سے یہ میننگ نکلتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ایک جگہ اور قرآن میں ایک آیت آئی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ پھر اپنی مرضی چلائے، اپنی رائے کو اختیار کرے، اس کو ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس نے نافرمانی کری کسی بھی معاملے میں جس میں اللہ رسول کا صاف صریح حکم موجود تھا، تو جس نے نافرمانی کری اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں میں نے آپ کے سامنے یہ جو دو آیتیں پیش کی ہیں، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہمارے لیے عمل کے لائق ہے، اور جس سے روکا اس سے ہمیں رکنا چاہیے، جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں جس معاملے میں بالکل صاف صاف صریح حکم موجود ہے تو وہاں ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے کہ نہیں ہم تو یہ کریں گے، آج کل تو یہ چل رہا ہے، اب یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں، اب تو یہ تو اس زمانے کی باتیں تھیں،
جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کبھی روزہ رکھنا تو پرانے زمانے کا تھا، لوگ بھوکے رہتے تھے، بڑے وہ تھے اس لیے روزے تھے، اب تو ہم تو بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس طرح کے اور سفیہانہ باتیں کرتے ہیں لوگ. تو ہمیں جو ہے ایز اے مسلمان، ہمیں مسلمان کی حیثیت سے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی بات کو اولیت دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس پر وحی نازل کی جاتی ہے. تو ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور حدیثوں کا مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہم ایک ریڈنگ بک کی طرح اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے رسول کے احکامات ہیں، ہمارے رسول کا طریقہ ہے، اور جو ہم میں سے جو یہ حدیث پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے کہا قیل من ابا، پوچھا گیا کہ کون انکار کرے گا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو جواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعص اللہ ورسولہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو دیکھیں جنت میں داخلے کا ٹکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی اطاعت، نبی کا کہنا ماننا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا. تو یہ جو خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اب ہم انشاءاللہ ہم کتاب شروع کرنے والے ہیں، ریاض الصالحین امام نووی کی وہ کتاب ہے. تو اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ہم بہت کوشش کریں گے کہ ہم ان پر عمل کریں، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. تو ہم آج سے ہی یہ نیت کر لیتے ہیں، آج سے ہی ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں پر عمل کریں گے اور ان پہ سے بس صرف پڑھ کے نہیں گزریں گے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس قدر اطاعت کرنے والے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ، تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ صبح فجر کے بعد کسی مہم پر نکل جائیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جس لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو کہتے تھے سریہ. تو کسی سریے میں آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ آپ کی ایک جماعت جو ہے وہ چلی جائے. تو اس میں جو ہے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ بھی تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس تو ایک گھوڑا ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، صحابہ جو ہیں ان کے پاس تو اونٹ ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ وہ، اور اگلے دن جمعہ بھی ہے، نہیں اسی دن جمعہ بھی تھا، صبح کو فجر کے بعد نکلنے کا حکم دیا تھا نا، اس کے بعد جمعے کی نماز آ رہی تھی، جمعہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا میں جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں گا، کیونکہ آف کورس جب آپ جاتے ہیں کسی مہم پر، جہاد ہوتا ہے وہ، تو اس میں آپ کا یہ کیا کہتے ہیں
اس میں آف کورس یہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یا وہیں شہید ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں جمعہ پڑھوں گا آپ کے پیچھے، ثواب کماؤں گا اور جمعے کی نماز پڑھ کے جاؤں گا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھا مدینہ منورہ میں. نبی صلی اللہ جمعے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا عبداللہ تم ابھی تک یہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، بس میں جانے والا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جو لوگ فجر کے بعد نکل گئے تم ان کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتے اگرچہ تم دنیا بھر کی دولت بھی صدقہ کر دو. تو کہتے ہیں کہ اتنا ان پہ اثر ہوا کہ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں بہت سارے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا کہ اب وہ دوسری طرف سے اپنے دروازے کھولیں گے، مسجد نبوی کے سے راستے سے گزر کے نہیں جائیں گے، اور سوائے ایک دروازے کے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ تھا. تو ایک مرتبہ وہ ایسے ہی کسی قریب کے گھر میں تھے، کھڑے ہوئے تھے، تو ایک دم ان کو آواز آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مسجد نبوی میں فرما رہے تھے کہ اجلس، کسی کو کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ جہاں کھڑے تھے فوراً بیٹھ گئے. تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو تو حکم نہیں دیا گیا، آپ تو مسجد میں نہیں ہیں، یہ تو مسجد والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے کان میں ان کی آواز آئی ہے، اور جب میرے کان میں آواز پڑ گئی ان کے حکم کی تو میں بیٹھ گیا. تو سبحان اللہ، اس کے بعد کبھی بھی ان سے یہ کوتاہی نہیں ہوئی. اور تمام صحابہ جو تھے وہ ایسے ہی تھے کہ آپ کی چشم ابرو کے منتظر رہتے تھے کہ کب آپ جو ہیں حکم دیتے ہیں اور وہ اس کو بجا لاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری ایک سنت کو فتنے کے زمانے میں زندہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو نبیوں، صدیقوں اور شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. کیونکہ جب فتنے کا زمانہ آتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے، تو لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج ہمارے بچے جو ہیں صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے کہ فرض پڑھ لی ہم نے. اور نمازوں کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری سنتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو سنتوں کو چھوڑنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سنتوں کو چھوڑنا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کو سے دور کر دیتا ہے، اور سنتوں کو کرنا، آپ کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہا والمہدیین، کہا کہ تم پر میری سنت واجب ہے، اور خلفاء راشدین، آپ کو معلوم ہے نا 4 خلیفہ راشد کون کون سے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی، اور 5ویں خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہے جاتے ہیں. اور مہدیین یعنی جو لوگ ہدایت پر ہیں، جو بڑے بڑے امام اور اچھے انسان گزرے ہیں، تو ان کے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، جو ان کے روزمرہ کے بہترین جو اعمال تھے. اور یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب انسان روزمرہ کے کاموں میں، لیکن ہر وقت تو انسان لگا رہتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھاتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، تو باتھ روم جاتا ہے، تو ہر معاملے میں باہر جاتا ہے، پھر واپس گھر میں آتا ہے، کام پہ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کہاں
مصروف رہتا ہے انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر چیز میں ہمارے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ. ہمارے جو امام ہیں بڑے بڑے، ان کا ہمارے پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے افعال اور اقوال جو ہیں وہ جمع کر کے ہم تک پہنچا دیے ہیں. بس ہم عمل کرنے والا ہم کو اللہ بنا دے. تو ان تمام اس پر جب ہم سنتوں کو ہمیں جاننا ہوگا، سنتوں کو ہم کو سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. اور اللہ سے تو ہمیں قریب ہونا ہی ہے، اللہ سے تو ہمیں قریب ہونا ہی ہے نا. کیوں؟ ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے واپس. آپ کو پتہ ہے نا، یہ جسم تو یہیں رہ جائے گا. یہ تو ہم جب مر جائیں گے، جب روح نکل جائے گی ہماری، تو جسم کو تو لوگ زمین میں گاڑ کے آ جائیں گے، اور روح جو اللہ کے پاس جائے گی ہماری، جو اللہ کی محبت سے سرشار ہوگی اور جو نبی کی محبت سے سرشار ہوگی، تو پھر اس کی تو قدردانی ہونی ہے نا. اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہوگی. اچھا، ایک اور جگہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اب یہ دیکھیں کہ سنت پہ عمل کرنے کے فائدے بھی بہت ہیں، ہے نا. دیکھیں ایک فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے تمام نیک دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اور کیونکہ نیک دل میں تو بہت سارے لوگ بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے اور جنات بھی آ گئے جو بھی نیک ہیں. تمام نیک دلوں میں ان کی محبت پیدا فرماتے ہیں. اور نمبر 2 کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو مخالفین ہیں اور جو حاسدین ہیں ان کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا کرتے ہیں. اب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر رعب پیدا ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے دلوں میں. اور تیسری چیز کیا ہے، تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غیبی خزانوں سے ان کی مدد کرتا ہے. اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دین میں استقامت عطا فرماتا ہے. یعنی دین میں جو ہے وہ پھر مستقل مزاج ہو جاتا ہے اور بہت محبت سے اور مستقل عمل کرتا رہتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو سنتوں کا عادی بنائیں. ہم اپنے جسم کے اعضاء کو، ہم جب سوئیں تو سنت کی طرح سوئیں، ہم جب کھڑے ہوں تو سنت پہ عمل کریں، ہم جب لباس پہنیں تو سنت پہ عمل کریں، ہم جب باتھ روم جائیں تو سنت پہ عمل، ہم جب بولیں، جب اپنی زبان ہو تو سنت پہ عمل ہو، اور جب ہم دیکھیں اپنی آنکھیں استعمال کریں، اپنے کان استعمال کریں، اور اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، ہر چیز میں جو سنتیں ہیں ہمیں اپنے جسم کو سنت کا عادی بنانا ہے. ہمیں اپنے پیاروں کو، جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، اور آف کورس اس میں عورتیں بھی سب شامل ہیں، تو ان سب کو ہمیں سنتوں کی جو ہے وہ تلقین بھی کرنی ہے اور ان کو عمل کرنا بھی سکھانا ہے. اچھا، اب جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم بس 2-3 ہی مثالیں دیں گے. آئی تھنک ہمارا کافی لمبا لیکچر ہو گیا ہے کہ اطاعت رسول کے واقعات میں حضرت ابوبکر صدیق کا حب رسول جو ہے وہ جو ہے بہت مشہور ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتا ہوں مردوں میں، اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اس کی بیٹی سے کرتا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ حال تھا کہ جب بہت کم لوگ تھے، جب بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک دن جو قرآن پڑھا ہے وہاں پر کعبے میں. کبھی آپ لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جا کے ذرا یاد کیجئے گا کہ یہاں ابوبکر صدیق ہیں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہاں آپ کے صحابہ ہیں، یہاں کافرین بھرے ہوئے ہیں، یہاں بتوں کا انبار لگا ہوا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ ان کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ان کا منہ سوج جاتا ہے اور جسم سوج جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اور پھر لوگ ان کو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں. اب جو تھوڑے بہت مسلمان وہاں تھے وہ بھی ڈر کے بچانے نہیں آئے، اس لیے کہ ان کا بھی پھر یہی حال ہونا تھا. تو جب ان کو ان کے گھر لے جایا گیا تو ان کی ماں جو مسلمان نہیں تھیں، مشرکہ تھیں، انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی، ان کو ہوش میں لائیں. اب جب وہ انہیں کچھ کھلانا چاہ رہی ہیں، دودھ پلانا چاہ رہی ہیں، پانی پلانا چاہ رہی ہیں، تو نہیں پی رہے. کہہ رہے ہیں مجھے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو، مجھے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو. اب وہ کہا کہ بھائی نہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک سے ہیں، کہ خیریت سے ہیں وہ، کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ہی تو قریب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ وہ لوگ انہوں نے ان کو کچھ نقصان پہنچایا ہو. اس کے بعد پھر ان کی والدہ اور ان کے جو تھیں وہ ان کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں ایک مقام تھا دارالارقم، گھر تھا ارقم کا، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین سکھاتے تھے چھپ چھپ کے. اور پھر وہاں پہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ پیا. تو یہ حب رسول کی مثال تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا محبت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، کہ ان کی مشن کو، ان کے مشن کو لے کے آگے چلیں. کیونکہ ہم مسلمان وارث دین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن وہ دین چھوڑ گئے ہمارے لیے. دین اسلام کے ہم وارث ہیں مسلمان، ہم سب مسلمان وارث دین ہیں. اب یہ دین ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں، فوراً اپنے دوست سے ذکر کرتے ہیں. حضرت عثمان مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے ذکر کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان، ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام سے بات کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی محبت ہے. آف کورس تمام سنتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ ان کے دین پہ خود بھی عمل کیا جائے اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والوں سے جو ہے جانور بھی محبت کرنے لگتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی مہم پہ جا رہے تھے اور پھر وہ بھٹک گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ شیر آ گیا. اب جب شیر آ گیا اور اب وہ بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، انہوں نے شیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اگر تو بھی نبی سے محبت کرتا ہے تو تو میرے راستے سے ہٹ جا. اور وہ شیر جو تھا وہ دم ہلانے لگا، اور وہ تو راستہ بھٹک گئے تھے، وہ آگے آگے چلتا رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سے جا ملے. تو سبحان اللہ. اسی طرح ہم زبیر بن عوام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی سیرت کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام جو ہیں جب حضرت عثمان کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد لوگ حضرت علی خلیفہ بنائے گئے
اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے مسلمان، اور خوارج نے سر اٹھایا تو جنگ صفین ہوئی ہے۔ تو جنگ صفین میں حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ سب سے آگے تھے، اور بھی صحابہ اس میں شامل تھے۔ اور جب حضرت علی ان کے سامنے آئے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے تو دو بدو جنگ ہوتی تھی، پہلے تو اسی وقت جنگ کا فیصلہ ہو جاتا تھا، دو جماعتیں بن جاتی تھیں، ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے تھے، لڑتے تھے، اور جو جیت گیا اس کی فتح ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ سامنے حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے نا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اپنے زندگی کے آخری ایام میں دی، تو ان میں سے ہیں وہ، تو حضرت علی بھی ان میں سے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے زبیر، تمہیں یاد ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور تم یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول میں آپ کی آل سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم علی سے بھی محبت کرتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا کہ ہاں، میں علی سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کہا تھا کہ تم ایک دن علی کی مخالفت میں کھڑے ہوگے۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے فوراً سر جھکا لیا، اپنے محبوب کی بات پہ سر جھکا لیا، اور فوراً جنگ سے پلٹ گئے، اور واپس لوٹ گئے، واپسی کے راستہ اختیار کیا انہوں نے۔ اب خوارج جو تھے، جنہوں نے جنگ برپا کروائی تھی تاکہ مسلمان آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ زبیر کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی چلے جائیں، کیونکہ ان کو بھی بہت لوگ فالو کرتے تھے۔ اور تو انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں ان کو قتل کر دیا، خوارج نے حضرت زبیر بن عوام کو قتل کر دیا، اور یہ ان کی لشکر میں یہ افواہ اڑا دی کہ زبیر کو حضرت علی نے قتل کروا دیا۔ اور وہی پھر اس کے بعد تو ایسی بھرپور جنگ ہوئی اور بہت سارے مسلمان مارے گئے۔ لیکن ہم حضرت زبیر بن عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بہادر تھے، مگر نبی کے فرمان کی وجہ سے وہ جنگ سے واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح ہم خواتین بھی کوئی کم نہیں ہیں، خواتین بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی ہے، غزوہ احد جو ہے مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہوئی تھی، اور جب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، اور یہ بھی خبر اڑ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جو ملتے جلتے ایک صحابی تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو کافروں نے یہی سمجھا اور یہ افواہ اڑا دی۔ اور جب یہ افواہ اڑا دی تو اس کے بڑے برے اثرات ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے تو جنگ کرنا ہی چھوڑ دی کہ بس اب جب نبی ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے، لڑکے تلواریں پھینک دی اور جانے لگے واپس۔ تو اس میں پھر اور ان لوگوں نے قتل غارت گری کری کافروں نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو مدینے کے لوگ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے، تو اسی میں ایک صحابیہ تھیں، تو وہ جب آتی ہیں تو راستے میں انہیں کوئی مل کے کہتا ہے کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں۔ پھر آگے چلتی ہیں تو کہتا ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتی ہیں تو کہتی ہیں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں اور زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا بس اب میرے دل کو سکون آ گیا، اب ساری مصیبتیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں، اس لیے کہ میرے نبی جو ہیں وہ زندہ سلامت اور حیات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت زینب کو یہ حکم دیا گیا کہ زید بن حارث سے شادی کر لیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زینب جو تھی وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، نسب میں بہت اعلیٰ تھیں، اور زید بن حارث تو غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، جن کو بعد میں رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور انہی کے پاس انہوں نے پرورش پائی تھی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی شادی ان کے گھرانے میں ہو جائے،
تو پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اس میں تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں حکم نہیں ہے، میں تمہیں تجویز دے رہا ہوں کہ تم ان سے شادی کر لو، یہ اچھے انسان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی مان لی انہوں نے بات، نبی کی بات مان لی۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے آگے کا واقعہ کہ ان دونوں کی بنی نہیں، اس لیے کہ جب ایک اعلیٰ نسب کے، وہ زمانے میں نسب پہ بہت زور دیا جاتا تھا، تو بہت اعلیٰ نسب کی، اعلیٰ خاندان کی عورت اور ایک غلام زادے سے شادی کرے تو لوگ بھی تو جینے نہیں دیتے نا، لوگ بھی بہت ساری چیزیں جو اڑاتے ہیں، تو پھر ان دونوں کی نہیں بنی اور پھر ان میں ڈیورس ہو گئی، اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شادی اللہ نے آسمانوں پہ کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے نبی کا حکم مانا اور اللہ کو وہ اتنی پیاری ہو گئیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اطاعت رسول کے واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔